بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی تراویح میں الحمدللہ 9ویں پارے کے آخری پاؤ سے لے کر 10ویں پارے کے اخیر تک تلاوت سننے کی توفیق ملی۔ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ، یہ دو سورتوں کی آج ہم نے تلاوت سنی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ایمانی تربیت کی ہے۔ ہم تو ویسے بھی ایمان کے اعتبار سے بہت کمزور ہیں، یعنی یہ کوئی تکلف والی بات نہیں ہے، بناوٹی بات نہیں ہے، حقیقت ہے ہم بہت کمزور ہیں۔ ہم اپنے ایمان کی کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ اس صورت میں گفتگو فرما رہے ہیں اسے سنیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اسلام کی سب سے پہلی عظیم الشان جنگ اسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ جب مسلمان اس جنگ میں فتح یاب ہوئے، مال غنیمت آیا، تو یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کو جنگ میں فتح کے نتیجے میں مال ملا۔ تو دو رائے قائم ہوئی۔ کچھ لوگ کہنے لگے یہ مال ہمارا حصہ ہے، ہمارا حق ہے، اور دوسرے لوگ کہنے لگے یہ ہمارا ہے۔ جو نوجوان تھے ان میں خون تھا جوانی والا، کہنے لگے ہم نے جنگ لڑی ہے، ہمیں ملنا چاہیے۔ جو بڑی عمر کے تھے وہ کہنے لگے ہماری حکمت عملی شامل تھی اور ہم نے جو منصوبہ بندی اپنائی ہے اس کے نتیجے میں کامیابی ملی ہے۔ تو یہ دو رائے جب سامنے آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں رائے کو بنیاد بنا کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا دل صاف کر دیا اور فرمایا کہ کسی کو کچھ بھی نہیں ملے گا، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے۔ تم نے جو جنگ لڑی ہے اللہ کے لیے لڑی ہے، بس یہ تمہارے لیے بہت ہے۔ اس جنگ سے تمہیں کوئی مال مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، کسی کو مل رہا ہے کسی کو نہیں مل رہا، یہ بہت بات کی بات ہے، تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پھر یہ پورا ایک پاؤ اللہ تعالیٰ نے تربیت کی ہے، اور ایک پاؤ گزرنے کے بعد 10واں پارہ جب شروع ہوتا ہے پھر جا کر بتایا کہ مال غنیمت کیسے تقسیم ہوگا، تربیت کیسے کی ہے۔ سب سے پہلا اصول یہ بتایا تم مال کی بات کرتے ہو، مال کو چھوڑو، اپنی زندگی میں تقویٰ پیدا کرو۔ یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ جو بے سر و سامانی کے عالم میں جنگ لڑ کر آ رہے ہیں، ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ تقویٰ اختیار کرو۔ تو ہمارا کیا بنے گا؟ جو تقوی کے عروج پر پہنچے ہوئے لوگ ہیں، جو جان کی بازی لگانے کی جو ہے قربانی دے کر آ رہے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ سے ڈرو۔ ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھ کر سینہ چوڑا کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ نیک کوئی نہیں ہے، سارا دین میں نے زندہ کر دیا ہے۔ تو ہمارا کیا بنے گا؟ وہاں اتنی بڑی قربانی کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاتقوا اللہ۔ تو اگر ہمارے حساب سے دیکھا جائے تو ان کو تو شاباش ملنی چاہیے تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس طبقہ اولا کے لوگوں کو بنیاد بنا کر ہماری تربیت کی ہے کہ مال اصل نہیں، تقوی اصل ہے۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں ایک رہنا۔ یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ جو ہیں پہلے سے ایک، جن میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ یہ تو معمولی اختلاف رائے ہے، یہ کوئی بڑا ایسا معاملہ نہیں تھا کہ اس پر تلواریں باہر نکل آئیں، وہ تو پہلے سے ایک ہیں۔ آج اگر ہمارے زمانے میں یہ قرآن نازل ہوتا، ہم کہاں سے ایک ہیں؟ ایک گھر میں 4 دیواری میں رہنے والے 4 بھائی ایک نہیں ہیں، 2 پڑوسی ایک نہیں ہیں، ایک خاندان سے خونی رشتہ رکھنے والے ایک نہیں ہیں، ایک شہر میں رہنے والے ایک نہیں ہیں، ایک صوبے میں رہنے والے ایک نہیں ہیں، ایک ملک میں ایک رہنے والے ایک نہیں ہیں، پوری امت کہاں سے ایک بنے گی؟ یہ ان کو کہا جا رہا ہے اصلحوا ذات بینکم، ایک رہو۔ کاش کہ آج ہماری مسلمانوں کی ایسی ذہن سازی ہو جائے کہ ہم ایک ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، بس یہ ہماری پہچان ہے۔ ہم ایک امت ہیں، انگریزی بولنے والا ہے، عربی بولنے والا ہے،
سفید جھنڈے والا ہے، کسی اور جھنڈے والا ہے، ہمیں تو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے. ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہیں اور وہ ہماری پہچان ہے، وہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمارے بڑے ہیں، بس اس کے بعد ساری بات ختم. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اگلا اصول، تم مال کی بات کرتے ہو، بھائی مال کو چھوڑو، کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا. اطیعوا اللہ ورسولہ، تم اطاعت والی زندگی گزارو، یہ تمہارا کام ہے. جو اللہ تعالیٰ فرما دیں اس کو مان لو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اس کو مان لو. اور یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ جو ابھی جان کی بازی لگا کر آئے ہیں، بے سر و سامانی کے ساتھ نکلے تھے اور اطاعت کی مثال قائم کر دی ہے. کیسی مثال قائم کی ہے؟ آپ نے مدینہ منورہ میں فرمایا ایک کافروں کا، قریش کا، مکہ کا قافلہ یہاں سے گزرے گا، ہم نے اس کا تعاقب کرنا ہے. تو قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے تو نہ کوئی بڑی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کوئی بڑے لشکر کی ضرورت ہوتی ہے. تو 313 تیار ہو گئے، انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ جاتے ہیں. اللہ کی شان، قافلے کو پتہ چل گیا، اس نے راستہ بدلا اور وہ کہیں سے نکل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر انہوں نے آگے اطلاع بھی بھیج دی مکہ کہ ہم خطرے میں ہیں اور مسلمان ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، تم ہماری مدد کے لیے آؤ. وہاں سے 1000 لوگ نکل آئے مکہ سے، جنگ کی تیاری سے، مسلح ہتھیار لے کر تیار ہو کر آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. اب آپ نے راستے میں ان 313 لوگوں کو جمع کیا. اب مدینہ سے نکلے تھے کس لیے؟ ایک قافلے کے تعاقب کے لیے، اور کوئی خاص تیاری بھی نہیں تھی. اب پتہ چلا کہ وہاں سے 1000 کا لشکر آ رہا ہے. اب آپ نے ان 313 سے فرمایا اب بتاؤ کیا کرنا ہے، 1000 کا لشکر آ رہا ہے، لڑنے کے لیے تیار ہو؟ اگر ہم سے کہا جاتا، کیا کہتے؟ ہم سے کہا جاتا ہم جتنے بھی عاشق رسول بن جائیں، ہم اس اطاعت اور فرما برداری کی جو ہے نا وہ ذرے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. وہاں سے 1000 کا لشکر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بتایا کہ انما یساقون الی الموت، موت کے منہ میں جا رہے تھے. یعنی اس لشکر سے ٹکرانے کا سیدھا سیدھا مطلب موت کے منہ میں ہاتھ ڈالنا ہے، بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ فرشتے بھی آئیں گے، صرف یہ پتا ہے کہ جان دینی ہے بس. اطاعت اور فرما برداری کی انتہا کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ تم اطاعت کرو. تو اگر ہمارے زمانے میں قرآن نازل ہوتا تو ہمارے لیے کیا حکم آتا؟ ایمانی تربیت ہے، یہ اصول بتلائے ہیں. مال کو نہیں دیکھنا، تقوی کو اپنانا ہے. مال کو نہیں دیکھنا، ایک بن کر رہنا ہے. مال کو نہیں دیکھنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. یہ آج اگر ہماری زندگی میں زندہ ہو جائے ہم کامیاب ہیں. آج اگر ہم مسلمان اور آج امت اس پر آ جائے کامیاب ہے. کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اگر کمی ہے تو اس کی کمی ہے. ہاں آج ہم ایک نہیں ہیں، ایک دوسرے کا گریبان پکڑا ہوا ہے. اور آج کی زبان میں کہیں تو ہم سپورٹر بنے ہوئے ہیں. کوئی دین کا بھی سپورٹر بن جائے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے والا بن جائے، کوئی دین کا حمایت کرنے والا بن جائے. ایک ہونا ہمارا ضروری ہے. ہم امت میں امت پنا ایک ہونا جب تک زندہ نہیں ہوگا تو ہمیں باطل آپس میں لڑاتا رہے گا. کبھی اس کو اس کے خلاف، اس کو اس کے خلاف، اس کو اس کے خلاف، یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، کسی کو کسی عنوان پر، کسی کو کسی عنوان پر. یہ جو تھوڑا پیچھے ہم چلے جائیں، عربوں میں اور ترکوں میں جو اتنی بڑی جنگ کسی زمانے میں کھڑی ہوئی تھی، اس وقت ایک انگریز گورا عربوں کے حلیے میں آیا اور اس نے پورے جزیرہ عرب کا دورہ کیا، عربی زبان سیکھی، اور پھر عربوں کا یہ ذہن بنایا کہ یہ ترک تمہارے خلفاء بنے ہوئے ہیں، خلیفہ بنے ہوئے ہیں، تم عرب ہو، خلیفہ تمہیں ہونا چاہیے، تم ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. یہاں ان کا ذہن بنایا، پھر ترکوں کا ذہن بنایا کہ یہ تمہارے لیے ایسے ہیں، یہ تمہارے خلاف تیاری کر رہے ہیں، تم ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. تو یہ ہر زمانے میں باطل نے ہمیں اسی انداز سے نقصان پہنچایا ہے. ہم ایک آپس میں ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. کافروں کے ساتھ پھر بھی ہم بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ہم مسلمان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کتنی عجیب بات ہے، ایک اسلامی ملک وجود میں آیا ہے 1.5 سال پہلے، 60 کے قریب اسلامی ملک موجود ہے، ایک بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کتنی عجیب بات ہے.
اگر کوئی کافر ملک آزاد ہوتا تو ہم سب سے پہلے جا کر ان کے پاؤں چومتے کہ اچھا ہوا تم آزاد ہو گئے، اور اب مسلمان آزاد ہوئے ہیں تو ہم کہتے ہیں تم کیوں آزاد ہوئے ہو، تمہیں تو غلام رہنا چاہیے تھا، تم بھی ہماری طرح غلام رہتے تو اچھا تھا۔ اصلحوا ذات بینکم، ایک کہاں سے ہوں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ ہم اپنے ایمان کو دیکھیں اور ان ایمان والوں کی جو یہاں شان بتلائی گئی ہے، ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں اللہ کا نام سنتے ہی ڈر جاتے ہیں۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات سنتے ہیں ایمان بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ نہ مال پر، نہ دکان پر، نہ دفتر پر، نہ والد پر، نہ شوہر پر، کسی پر بھروسہ نہیں ہے۔ بھروسہ کس پر ہے؟ ایک اللہ کی ذات پر ہے۔ اور یہ اس ماحول میں ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جہاں واقعاتاً اللہ پر بھروسہ موجود تھا، لیکن ان کو بنیاد بنا کر ہمیں بتایا گیا۔ پھر فرمایا ایمان والے کون ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کیا کرتے ہیں؟ قائم کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ صفت مل جائے، ہم نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اور یہ نماز قائم کرتے ہیں۔ پڑھنے میں اور قائم کرنے میں بڑا فرق ہے۔ ایک رسمی ڈیوٹی پوری کر لینا، حاضری لگوا دینا، جی ہم آ گئے ہیں، یا اللہ فرشتوں سے کہہ دیں ہماری حاضری نوٹ کر لیں، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اور ایک ہے نہیں، جان لگا کر، توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ ہم تو لوگوں سے کہہ کے تھک گئے کہ سر پہ ٹوپی پہنے، کہتے ہیں ہم سے ٹوپی نہیں پہنی جاتی ہے، تو نماز قائم کہاں سے ہوگی؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جو مسلمان نماز میں سر پہ ٹوپی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ قائم کیسے کرے گا؟ یہ کوئی دنیا داری والا ماحول تو نہیں، آپ اللہ کے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ ٹوپی پہننا تو عاجزی کی نشانی ہے کہ یا اللہ میں کچھ نہیں، میری کوئی اوقات نہیں ہے، آپ بڑے ہیں، آپ بادشاہ ہیں۔ اور جو بال بنا کے اور سر نکال کے سینہ تان کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو وہ نماز قائم کر رہا ہے۔ تو ہم تو حسن ظن ہی رکھتے ہیں، لیکن صورتحال ہمارے سامنے یہ ہے۔ اس لیے ہم ظاہری اور باطنی اپنے اندر ایسا خشوع خضوع پیدا کریں کہ ہم واقعتاً لگے کہ اللہ کے سامنے نماز قائم کرنے والے اور مال خرچ کرنے والے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پکے ایمان والے ہیں، ہم ان کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں۔ پھر سورہ انفال میں غزوہ بدر کے حالات ہیں، یہاں سے یہ آئے، وہاں سے وہ آئے، تمہیں ڈر ہونے لگا، تم پریشان ہو گئے، ہم نے تمہاری مدد کا فیصلہ کر لیا، ہم نے تمہاری مدد کا فیصلہ کر لیا، اور ہم نے ایسی مدد کی، ہم نے ایسی مدد کی کہ ہم نے فرشتوں کو ڈیوٹی میں لگا دیا، فرشتوں کو ہم نے حکم دے دیا، اذ یوحی ربک الی الملائکہ، فرشتوں کو کہا کہ جاؤ ایمان والوں کی مدد کرو اور ایمان والوں کا ساتھ دو، اور فرمایا ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ تو کامیابی کیسے ملتی ہے؟ ایٹم بم ہونے سے کامیابی نہیں ملتی ہے کہ ہم ایٹمی ملک ہیں۔ آج تو ہم پاکستان والے اس پر ہی ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے کہ ہم ایٹمی ملک ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہے ایٹمی ملک ہونے سے نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ ساتھ ہوں گے تو بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا داری کے اعتبار سے ایٹمی ملک ہونا بڑی بات ہے، لیکن ہمارا دین، ہمارا قرآن یہ کہتا ہے ایٹمی ملک ہونا بڑی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا بڑی بات ہے۔ صحابہ کرام کے پاس اس زمانے میں کیا ایسی کون سی جو ہے وہ ایٹمی صلاحیت موجود تھی جو کیسر و کسرا کے پاس تھی؟ صحابہ تو اس کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن صحابہ کے ساتھ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ تھے۔ آج ہم سے یہ غلطی ہوئی، یہ ایمانی تربیت ہے۔ اے دنیا میں رہنے والے مسلمانوں، اے قیامت تک آنے والے انسانوں، اگر دشمن کے مقابلے میں فتح یاب ہونا چاہتے ہو ہمیں ساتھ ملا لو۔ اور ہم کس کے ساتھ ہوتے ہیں یہ ابھی ہم نے تمہیں بتا دیا، ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور تم میں یہ ہے نہیں تو ہم کیسے تمہارا ساتھ دیں گے؟ تم میں یہ خوبیاں تو ہے نہیں، تو اب تم فیصلہ کر کے خود بتاؤ ہم تمہارا ساتھ دیں یا نہ دیں۔ تم نے تو ہماری نصرت کے آنے کی کوئی جگہ چھوڑی ہی نہیں ہے۔
ہمیں اپنا ساتھ لینے کا کوئی ایسا پلیٹ فارم بنایا ہی نہیں ہے کہ ہماری مدد اترے، ہم فرشتوں کو اتاریں۔ تم ہمیں ساتھ لینے کے موڈ میں ہی نہیں ہو، اس لیے آج جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اچھا ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت، یہ جماعت کا بڑا ہونا، لشکر کا بڑا ہونا، افرادی قوت کا زیادہ ہونا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر افرادی قوت سے کامیابی ملتی تو آج کے اس زمانے میں دنیا کے 50 ملکوں کی نیٹو افواج کو کبھی شکست نہ ہوتی۔ اگر افرادی قوت سے کامیابی ملتی تو آج کے اس دور میں 50 ملکوں کی نیٹو افواج مسلح جدید ہتھیاروں سے لیس ان کو کبھی شکست نہ ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ یہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ افراد کی کثرت سے کوئی کامیاب نہیں ہوتا۔ کامیاب اگر ہوگا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ کامیاب ہوگا۔ پھر ابھی مال کی تقسیم کا معاملہ تو آگے چلا گیا، اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں اے ایمان والو تم چھوڑو کس کو مال ملے گا نہیں ملے گا، استجیبوا للہ وللرسول، ہم جب بھی بلائیں ہماری آواز پر آ جایا کرو۔ مال کو چھوڑو، مال ملے گا یا نہیں ملے گا، استجیبوا للہ وللرسول۔ تو اس میں سوال ہوگا یا اللہ آپ تو جب بلاتے ہیں تو آپ کے بلانے پر ہم آئیں گے مگر ہماری تو جان ہی چلی جائے گی، کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں یوں لگے گا جان جا رہی ہے مگر ہم تمہیں اس کے ذریعے زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام کو زندہ رکھا ہے یا نہیں رکھا؟ آج بلال کا نام زندہ ہے، آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زندہ ہے، آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لما یحییکم، ہم جو تمہیں بلا رہے ہیں ہم اس کے ذریعے تمہیں زندہ رکھنا چاہتے ہیں، تمہاری زندگی اس کے ساتھ ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی مان کر چلتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ زندگی دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مسلمانوں تمہیں وہ وقت بھی یاد رکھنا چاہیے جب مکہ مکرمہ میں تمہاری تعداد بھی کم تھی، اذ انتم قلیل، اور کمزور تھے، خوف زدہ رہتے تھے، دشمن کے حملے کا ڈر رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا فآواکم وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، تمہاری مدد کی اور تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ ہم پاکستان بننے سے پہلے اس قسم کے حالات سے جو دو چار تھے، پھر یہ طے ہوا ہمیں ایک خطہ ملے گا، ہم اس میں اللہ کا نام لیں گے، اللہ کا نام زندہ کریں گے، دین کے مطابق چلیں گے، قرآن کو اپنا قانون بنائیں گے، مگر یہ ساری باتیں جب ملک ہمیں مل گیا ہم نے بھلا دی، اور جب ہم نے بھلا دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم بھی تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ عالمی طاقتیں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ساتھ کیا ہوں گے، ہم خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہیں اور ہم خود اللہ تعالیٰ کو ساتھ لینے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ تو اس لیے فرمایا ہم نے تمہیں اتنا بڑا انعام دیا، تمہیں اپنی وہ اوقات اور وہ دن بھی تمہیں یاد رکھنے چاہیے، اور پھر فرمایا تربیت کے لیے اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو۔ یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ جو جان کی بازی لگا کر آئے ہیں۔ خیانت تو دور کی بات ہے، وہ تو ذرا سی حکم عدولی کے لیے بھی تیار نہیں، بے ادبی کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ خیانت کیسے کریں گے؟ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا۔ آج اگر ہمارے زمانے میں قرآن نازل ہوتا تو پتہ نہیں ہمیں کیا کہا جاتا۔ اس لیے فرمایا مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، مال اور اولاد تمہارے لیے کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ دین کی محنت کے معاملے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی دو چیزیں ہیں، یا مال ہے یا اولاد ہے۔ دین کے لیے انسان کیوں اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا؟ جی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جی میرا کاروبار ہے، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پیچھے ان کا کیا بنے گا، ان کا کیا بنے گا۔ اگر صحابہ کرام بھی یہی انداز اختیار کرتے، آج ہم مسلمان ہوتے، آج دنیا میں اسلام ہوتا۔ ان کو اپنے بیوی بچوں کے حقوق کا پتہ نہیں تھا،
ان کو کاروبار اچھا نہیں لگتا تھا، ان کو دنیا اچھی نہیں لگتی تھی، دنیا کمانا نہیں جانتے تھے سب کچھ کر سکتے تھے، مگر ان کو پتا تھا سب سے پہلے اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، سب سے پہلے دین ہے، باقی سب بعد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مال اورات تمہارے لیے فتنہ ہے۔ آج یہ آگے سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کا نام لے کر ذکر کیا کہ یہ تمہارے لیے ہمارے دین سے زیادہ تمہیں پسند ہیں، محبوب ہیں۔ کون؟ یہی جو آج ہمارے لیے عذر ہیں، یہ میرے بچے ہیں، یہ ماں باپ بوڑھے ہیں، یہ بیویاں ہیں، یہ کاروبار ہے، یہ میری تجارت ہے، پیچھے دفتر کو کون دیکھے گا، پیچھے جانوروں کو چارہ کون ڈالے گا، میری زمین میں ہل کون چلائے گا، یہ میری دکان کون کھولے گا، یہ اس کا کیا بنے گا، یہ تمہارے عذر بہانے ہیں، یہ تمہیں اللہ کے دین سے زیادہ پسند ہے، تو پھر یاد رکھنا تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ بنتا ہے پھر تم یہی کرتے رہو اور اسی کے اندر اپنی زندگی گزار کے آ جاؤ، پھر تمہیں جو ہے وہ تمہاری دنیا بنے گی نہیں۔ تو آج ہمارے لیے یہ چیز رکاوٹ ہے، ہم اپنے آپ کو اس رکاوٹ سے عبور کریں، تھوڑا قدم بڑھائیں اور اس سے آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے غیور ہیں، بڑے قدردان ہیں۔ صحابہ کرام نے اپنے آپ کو آگے بڑھایا، اللہ نے ان کو کیسی عزتیں دی ہے، اور آج بھی وہ رب موجود ہے، یہ قرآن موجود ہے، اللہ کے وعدے سچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا سچ کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جو وعدے کیے، وصدق اللہ ورسولہ، بالکل سچے وعدے تھے، ان وعدوں کو پورا کر دکھایا۔ پھر آگے یہاں 10ویں پارے کے شروع میں فرمایا ہاں بھائی اب ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ مال غنیمت کس کو کتنا ملے گا، اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو۔ اچھا مال غنیمت کی تقسیم کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک آیت میں سمیٹ دیا ہے، صرف ایک آیت میں بتایا اس کو یہ ملے گا، اس کو یہ ملے گا۔ باقی قرآن کا مزاج یہ ہے کہ ان باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ تم دنیا والے اس کو بڑا سمجھتے ہوگے، لیکن ہمارے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ تو مچھر کے پر کے برابر ہے، یہ تو تھوڑا سا مال ہے، اس کو کیا اس کے ہم حصے بنائیں گے، کیا اس کو تقسیم کریں گے، یہ تم ایسے کر لو، چلو یہ لے لو۔ جیسے بچے کو کوئی چھوٹی سی چیز ایسی کھلونا بھائی یہ تم لے لو، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ساری دنیا بھی مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ اصل اللہ تعالیٰ تربیت فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب تم میدان جنگ کے لیے اور جہاد کے لیے جا رہے ہو، تم نے کیا کرنا ہے، اطیعوا اللہ ورسولہ۔ یا اللہ آپ بار بار ایک ہی بات دہرا رہے ہیں، اب یہ تیسری دفعہ یہ لفظ آ رہا ہے، یہ جملہ اسی سورت کے شروع میں، اور ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے یہ جو 100% اطاعت کرنے والے ہیں۔ ہم تو روزہ بھی موڈ ہوتا ہے تو رکھتے ہیں، نہیں ہوتا تو کہتے ہیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے، طبیعت صحیح نہیں ہے۔ تھوڑی سی مشقت آنے پہ ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نماز بھی موڈ سے پڑھتے ہیں، جس دن تھوڑی کھانسی ہو گئی، نزلہ ہو گیا، نماز بھی چھٹی ہے۔ کرونا آ گیا تھا، ہم نے مسجدیں بند کر دی تھی کہ بھائی کہیں مر جائیں گے۔ تو وہ 100% اطاعت والے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا، آپس میں لڑائی جھگڑے میں مت پڑو۔ آج فیس بک پہ کیا ہو رہا ہے، آج اخبارات میں کیا ہو رہا ہے، ہم پاکستان ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس میں اتنے لڑائی جھگڑے بنے ہوئے ہیں، باہر نکلیں گے تو پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لڑائی جھگڑے میں پڑو گے نا تو تمہاری وہ جو قوت اور طاقت ہے اور جو تمہارا روب اور دبدبہ ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا جب یہ 313 نکلے تھے لڑائی کے لیے، تعاقب کے لیے گئے، تو وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے باتیں بنائی، اور باتیں کیا بنائی ہیں، ان کا ایک جملہ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، غر ہؤلاء دینہم، یہ لوگ کسی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، 1000 وہاں سے ہیں اور یہ 313 ہیں، ان میں سے تو کوئی بچے گا بھی نہیں۔ ان کو اپنے کاروبار کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو بیوی بچوں کا کچھ پتہ نہیں ہے، یہ ہر وقت ادھر ہی جاتے رہتے ہیں، ان کو دنیا داری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ خواہ اپنے پتہ نہیں کس دنیا میں جی رہے ہیں۔ جتنا ان کے منہ میں آ سکتا تھا منافقین نے باتیں کی ہیں۔ ہم کم از کم اتنا تو خیال کریں، اگر آج کوئی دین کے لیے قربانی دے رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی تو کریں۔ ہم کمزور ہیں، ہم سے نہیں ہو رہا، ماشاءاللہ یہ ہم سے بہت اچھا ہے، کم از کم کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، نہ خود کرے نہ دوسروں کو کرنے دے۔
جان کی بازی لگانا تو بہت بڑی قربانی ہے، اس کے لیے تو بڑا زبردست ایمان چاہیے۔ آج اگر کوئی تھوڑی قربانی دیتا ہے، تھوڑے وقت کی قربانی دیتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو ہر وقت پتہ نہیں کہاں جاتا رہتا ہے، اس کو بیوی بچوں کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو بیوی بچوں کے حقوق کا معلوم ہی نہیں ہے، اور یہ ادھر جائے ادھر جائے۔ نہیں، اگر کوئی آج اللہ کے دین کے لیے نکل رہا ہے، ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں اور اللہ سے دعا مانگیں، یا اللہ اگر یہ کر سکتا ہے تو مجھے بھی توفیق عطا فرما۔ صحابہ کرام میں کیا مرد، کیا عورتیں، اور کیا جوان اور کیا بوڑھے، ان کے یہی جذبات تھے۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 4 بیٹے شہید ہوئے، کہنے لگی مجھے اس پر فخر ہے کہ قیامت کے دن مجھے شہداء کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ آج ہمارا کوئی ایک بیٹا بھی اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے، اللہ کے دین کے لیے قربان ہوا ہے؟ ہم ڈھونڈیں، تلاش کریں، ہمیں کوئی ایک اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں ایسا بندہ مل سکتا ہے جس کی نوکری دین کا کام کرنے کی وجہ سے چلی گئی ہو، جس نے اپنا کاروبار دین کے کام کی وجہ سے خراب کر دیا ہو؟ کوئی ایک ایسا بندہ ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ صحابہ کرام کے ہر گھر میں یہ بندے موجود تھے۔ اگر ہم ان کو دیکھ لیتے نا تو ہم بھی ان کو سمجھاتے کہ تم اللہ کے بندوں پتہ نہیں کیا کر رہے ہو، اس کی نوکری چلی گئی، اس کی دکان خراب ہو گئی، اس کی زمین میں اس سال فصل نہیں ہوئی، یہ دیکھو اس کے جانور بھوکے مر رہے ہیں اور اس کو دین کی پڑی ہوئی ہے۔ آج ایک بندہ بھی ہمیں ایسے نہیں ملتا، اللہ کی شان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اتنے قدردان ہیں، آج بھی اگر کوئی دین کی خاطر تھوڑی سی ہمت کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی نوکری کو بھی باقی رکھتے ہیں اور اس سے دین کا کام بھی لیتے ہیں۔ آج صبح ایک ساتھی نے بتایا کہ میں نے 4 مہینے کے لیے جانا تھا، ڈرائیور ہے تو وہ سیٹھ صاحب نے چھٹی نہیں دی، میں نے طے کر لیا کہ مجھے چھٹی نہ بھی ملی نا تو میں نوکری چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ تو میں چلا گیا اور جا کر میں نے بزرگوں کے سامنے بات رکھی کہ میرا یہ ارادہ ہے۔ بزرگوں نے کہا یہ آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے، آپ نوکری نہیں چھوڑیں، آپ جائیں اللہ سے مانگیں، دعا کریں اور جب چھٹی ملے پھر آئیں۔ میں نے کہا کہ میں مانگ رہا ہوں، انہوں نے طریقہ بتایا، رات کو اٹھیں، لمبی نفلیں پڑھیں اور اس میں لمبی تلاوت کریں، دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی کیسے مدد کرتے ہیں۔ وہ بندہ خود کہتا ہے کہ میں گیا 1 ہفتے تک میں نے یہ عمل کیا، وہ جو منع کرنے والے تھے انہوں نے خود پوچھا بھائی وہ تم نے جانا تھا اس کا کیا بنا؟ 4 مہینے کی چھٹی بھی دی، تنخواہ بھی دی اور وقت لگا کے آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی، وہی فیملی جن کے پاس کام کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ تم نے ابھی تک حج بھی نہیں کیا، تمہاری بیوی نے بھی نہیں کیا، اس کو بھی بلاؤ، میاں بیوی دونوں کو حج بھی کروا دیا، یہ اضافی بونس مل گیا۔ اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں۔ آج ہم میں ہمت اور حوصلہ ہی نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام میں یہ بات عام تھی، میرے بچے یتیم ہو جائیں کوئی بات نہیں، یہ میرے لیے اعزاز ہے، میں اللہ کے دین کے لیے قبول ہو گیا، قربان ہو گیا۔ میرا کاروبار خراب ہوتا ہے تو ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کاروبار خراب نہیں ہونے دیتے۔ ہمارے لیے دنیا داری کے اعتبار سے کوئی آدمی 1 دن نکال کر آئے نا، ہم شام کو اس کو کھانا کھلا کے بیچتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار میرے لیے سارا دن نکالا، ٹائم مجھے دیا۔ ایک بخیل انسان بھی کسی کے وقت کی قدر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو سخی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو ضائع کر دے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اصل ہمارا آج ذہن کچھ اور بنا ہوا ہے، ہماری ایمانی تربیت نہیں ہوئی ہے۔ جس ماحول میں ہم سانس لے رہے ہیں نا، یہ سارا غیر ایمانی ماحول بنا ہوا ہے۔ پیسہ، میرا پیٹ، یہ چھوٹا سا تو پیٹ ہے، چھوٹا سا معدہ ہے، یہ 2 روٹیوں سے بھر جاتا ہے، پتہ نہیں کب سے اس کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، کب سے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ یہاں جب یہ گئے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردست کامیابی دی ہے، یہ ہماری تو درخواست یہ ہوگی کہ یہ اتنا زبردست مضمون ہے اور ایسی زبردست یہ دونوں صورتیں ہیں کہ اس کو تفصیل سے اس پہ بات ہونی چاہیے، لیکن ہم تو اپنے ٹائم کے پابند ہیں اور ہمیں ٹائم کا خیال ہوتا ہے، اس لیے ہماری درخواست ہوگی کہ آپ اس کو، یہ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ کو پڑھیں اور اس میں سمجھیں۔ جنہوں نے دین کی محنت کے معاملے میں اپنے آپ کو پیچھے کیا ہے، چھٹی لی ہے، راستے نکالے ہیں، قرآن نے فرمایا یہ منافق ہیں۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ یہ منافق ہیں۔
اور جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پکے مومن ہے، یہ جنتی ہیں۔ اور ہم اپنا جائزہ لیں، ہم دوسروں کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میں کہاں کھڑا ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں۔ آج ہمارے لیے وقت کی قربانی دینا کتنا مسئلہ ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ الحمدللہ تراویح میں ہم بیٹھتے ہیں، کسی سے کہا جائے بھائی تراویح کے بعد آپ نے آدھا گھنٹہ اور بیٹھنا ہے، وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا، مولوی صاحب کیا ہو گیا آپ کو، ابھی تو 1 گھنٹہ کھڑا رہا۔ تو کوئی شک نہیں ہے یہ حضرات وہ تھے ادھر سے لڑائی سے فارغ ہو کر آئے، ابھی مدینہ پہنچے ہیں، ابھی گھر بھی نہیں گئے، آرڈر آ گیا بھائی آگے جانا ہے۔ اگر ہمارے جیسے ہوتے کیا کہتے ایک دن تو گھر میں رہنے دیں، مجال ہے کہ کسی نے کوئی بات کی ہو، بس آپ نے فرما دی ہم گھر بھی نہیں جائیں گے، یہیں سے آگے یا رسول اللہ یہ میرے پاؤں زخمی ہیں، خون نکل رہا ہے، اس کو زخم کو تو کچھ ٹھیک ہونے دیں، کچھ بیوی بچوں کو تو دیکھنے دیں، پتہ نہیں وہ ان کا کیا حال ہوگا۔ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو ہم تو وقت کی تھوڑی قربانی، تھوڑی مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، یہ صحابہ کرام ایسے عظیم لوگ تھے کہ جنہوں نے دین کے لیے جان کی بازی لگا دی ہے۔ آج الحمدللہ ہم جو اتنا مزے سے دین کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ جو آج کلمہ اور یہ دین کی بہاریں نظر آ رہی ہیں، اس کے پیچھے ان کا خون شامل ہے، اس کے پیچھے ان کی زندگیاں لگی ہیں، تو آج یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اور اب ہم نے بھی اس کے لیے کچھ نہ کچھ لگانا ہے۔ ہم اپنا کاروبار نہیں چھوڑیں، ہم سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ بھئی آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ادھر نکل جائیں، اپنی ترتیب بنائیں، اپنی دنیا کی ضروریات کو آگے پیچھے کریں، اور اپنے ایجنڈے میں اس بات کو شامل کریں کہ ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے لگانا ہے، ہمارا مال لگ جائے، ہمارا وقت لگ جائے، ہماری صلاحیتیں لگ جائیں، ہماری خوش نصیبی ہوگی، ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ رہے گا، اور کتنی امت گمراہی سے بچ جائے گی۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اس اللہ کے دین کی محنت کے ساتھ ضرور جوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔